اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہانی میرے دل کی آواز ہے۔ یہ کہانی آپ تک پہنچانی بہت ضروری ہے، اور پھر یہ کہانی جو ہے یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ اس کہانی کو آگے ہر شخص تک پہنچانا چاہیے۔ تو کہانی کیا ہے کہ ایک داڑھی والا شخص مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں اور میں پیرس سے اسلام میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ پہلے تو وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سوچ کر بولا، میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو میں نے ہلکا سا کہکا لگایا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے؟ تو اس نے کافی کا ایک لمبا سا سپ لیا اور مجھ سے بولا کہ میری ریسرچ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور اب میں پیپر لکھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری جو ریسرچ ہے اس کی فائنڈنگ کیا ہے؟ تو اس نے ایک لمبا سا سانس لیا اور ادھر ادھر دیکھا اور گردن کو ہلایا اور آہستہ آواز میں بولا کہ میں 5 سال سے مسلسل ریسرچ کر رہا ہوں اور میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر تو ہر قسم کا حملہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اٹھنے والی انگلی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، یہ جواب میرے لیے بڑا حیران کن تھا، اور میں نے کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی بات کو بڑے غور سے سننے لگا۔ وہ بولا کہ میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے، یہ جب بھی اٹھے، یہ جب بھی لپکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے سامنے تھی۔ آپ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن مجید کے اشاعت پر پابندی لگا دیں اور آپ ان کا خاندان پورا مار دیں، یہ برداشت کر جائیں گے۔ لیکن جب نبی کریم کی ذات پر کوئی حرف آئے گا تو یہ ٹکرا جائیں گے، پھر چاہے کوئی پہلوان ہو، چاہے فرعون ہو، یہ اس کا خاتمہ کر دیں گے، یہ اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ یہ کہتا جا رہا تھا، اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کے دل سے رسول اللہ کی محبت کو نکالنا ہوگا، اور جس دن رسول اللہ کی محبت مسلمانوں کے دل سے نکل جائے گی اس دن اسلام کمزور ہو جائے گا، اس دن اسلام کو ختم کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے دل سے ان کا رسول نکالنا ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوا ناظرین کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اسلام کی روح ہیں۔ ان کا یہ پلان ہے، اگر ہم نے اس روح کو نکال دیا تو اسلام کمزور ہو جائے گا اور وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے۔ لیکن میں اس دن سے ہکا بکا بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں، اور اس یہودی ربی کو اپنا محسن سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک سماجی مسلمان تھا، لیکن وہ یہودی ربی مجھے 2 فکروں میں پورا اسلام سمجھا کر چلا گیا۔ میں جان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اصل میں اسلام کی روح ہے۔ اگر اسلام کی روح کو ختم کرنا ہے تو پھر مسلمانوں کے دل سے رسول کی محبت کو نکالنا ہوگا۔ اور سامعین، جب تک یہ روح قائم ہے تب تک انشاءاللہ العزیز اسلام جو ہے وہ سلامت رہے گا۔ اگر روح کو نکال دیا تو اسلام ڈگمگا جائے گا، اسلام زوال کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بات سن لیجئے گا،
اور جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی یا انہوں نے روح کو ختم کر دیا تو پھر ہم میں، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ہم سب ایک لائن میں برابر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آج ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہماری اصل طاقت ہے، یہ طاقت کا سر چشمہ ہے، لہٰذا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ پاک نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی کریم کی جو محبت ہے، جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے انمول نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ رحمت ہیں، آپ کا کردار رحمت ہے، آپ کا عمل رحمت ہے، آپ کی سنتیں رحمت ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا رحمت ہے، آپ سے رحمت برستی ہے، یہ رحمت امت کے لیے، یہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ تو اس رحمت کو ہم نے کبھی بھی کسی بھی حال میں اسے چھوڑ نہیں سکتے، یہ رحمت ہماری کامیابی ہے۔ ارے آپ کا میرا نبی، آپ بھول گئے ہیں یہ وہ نبی ہے جب دشمنوں نے، جب کفار نے، جب ظالموں نے گالیاں دی تو آپ نے دعائیں دی، جب لوگوں نے پتھر مارے، جب آپ کا خون بہہ رہا تھا تو آپ اللہ سے فرما رہے تھے یا اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ میں تیرا رسول ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں تیرا حبیب ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں روز محشر کا سردار ہوں، یہ نہیں جانتے کہ روز محشر میں ہر نبی، ہر شخص نفسا نفسی نفسا نفسی کہہ رہا ہوگا، یہ نہیں جانتے میں تب بھی سجدے میں ہوں گا، یہ نہیں جانتے میں تب بھی رو رہا ہوں گا، یہ نہیں جانتے میں تب بھی کہہ رہا ہوں گا امتی امتی امتی۔ تو ایسے نبی کو، ایسے نبی سے وفائیں کرنی ہیں، یہ ہمارا نبی ہے، یہ اس نبی نے بتایا ہے، اس نبی نے بتایا ہے اللہ کو ملانے کا راستہ، یہ وہ نبی ہے جو شفاعت کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا بدبخت ہیں وہ شخص، بدبخت ہیں وہ کائنات کے افراد جو اپنے نبی کو نہیں جان سکے، جو نبی کو نہیں پہچان سکے۔ تو لہٰذا ہم اپنے نبی کی عظمتوں کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی محبتوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارا تن من دھن سب کچھ، ہمارے بچے، ہماری فیملیاں، ہمارا خاندان، ہماری آن بان شان سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کسی بھی صورت کبھی بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ ہم وفادار قوم ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے نبی سے وفائیں کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، آج کل جو سمجھ لیں کہ یہودی لابی اس کے پیچھے ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ قادیانی جو ہے جو اس کے آگے آ رہے ہیں اور ان کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ذرا کان کھول کر سن لیں کہ آپ ہمیں جان سے مار دیں، آپ ہمارے خاندان ختم کر دیں، آپ ہمیں جتنا چاہتے ہیں ستا لیں، ہم سہ لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر آپ نے کوئی بات کی، یا آپ نے قانون میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی، یا آپ نے کسی قسم کی بھی توہین کی، تو یہ مسلمان ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے لیے مسلمان لڑ جائیں گے، اس کے لیے مسلمان کٹ جائیں گے، لیکن وہ کسی بھی صورت، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، انقلاب آئے گا اور بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوں گے، امن خراب ہوگا، مسائل جو ہے وہ اماجگاہ بن جائیں گے، پرابلم آ جائے گی۔ اگر آپ نے ہلکا سا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی، اگر آپ نے پیارے نبی کو خاتم النبیین کے بعد آپ نے کوئی بات کی، تو یہ سن لیں، تو اس سے جو ہے وہ اس امت سے یہ میرا سوال ہے کہ یہ امت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی اور یہ امت آپ کا گریبان پکڑے گی۔ اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ نبی سے وفا لازمی ہے، نبی سے وفا میری اور آپ کی کامیابی ہے، نبی سے وفا روز محشر میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، نبی سے وفا ہمیں اللہ سے ملائے گی، نبی سے وفا ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔ تھینک یو۔